بلاول بھٹو ابھی مکمل ٹرینڈ نہیں ہوا، پڑھا لکھا ہے، اچھا بولتا ہے، لیکن تجربہ ہوتا ہے۔ بلاول کو سیاستدانوں کو بابے کہنے سے نہیں روک سکتا۔ روکنے پر اگر وہ ناراض ہو گیا اور کہا کہ گھر بیٹھ جاتا ہوں تو میں کیا کروں گا۔ سابق صدر آصف زرداری کا انٹرویو، کہا پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی سے اتحاد کے لیے 6 وزارتوں کی پیشکش کی گئی تھی۔ پی ٹی آئی حکومت مائنس زرداری پیپلز پارٹی چاہتی تھی۔ تحریک عدم اعتماد درست فیصلہ تھا، انہیں نہ نکالتے تو وہ ایک فوجی کے ذریعے آر او الیکشن کروا کے 2028 تک حکومت بنا لیتے۔ یقین ہے الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، پیپلز پارٹی سرپرائز دے گی۔ مجھے بار بار نکالا گیا، جناب ایسے ملک نہیں چلتا، اس طرح تو ایک گھر نہیں چلتا، ملک کیسے چلے گا؟ ہم نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا، اس لیے یہ حال ہے۔ 3 مرتبہ وزیر اعظم بن چکا ہوں، عہدے کی لالچ نہیں، ہمارے بعد کی حکومت نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ نواز شریف کا مری میں پارٹی تنظیم سے خطاب، بولے مجھے نکالنے کا سبب یہ تھا کہ اس کو لانا تھا، ہنستے بستے ملک کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیا۔ سیاست کے لیے جھوٹ نہیں بولتا، ہم عوام کی خوشحالی کا خواب لے کر پھر آ رہے ہیں، دعا ہے اللہ قوم کی تقدیر بدل دے۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والوں کے ساتھ مکمل طاقت سے نمٹیں گے، پاک فوج کا عزم۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس، شرکاء کا مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ۔ فورم نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ فورم کا کشمیریوں پر جاری بھارتی جبر پر تشویش کا اظہار، بھارتی فورسز کی طرف سے انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت، شہریوں سمیت مسلح افواج کے شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین۔ فورم نے معیشت کی بحالی، اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی روکنے کے حکومتی اقدامات کی حمایت کی۔ الیکشن کمیشن اور صدر مملکت نے 8 فروری کی تاریخ دے کر خود کو آئینی خلاف ورزی کا مرتکب ٹھہرایا۔ مقررہ وقت میں انتخابات آئینی تقاضا، پاکستانی ووٹرز کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا بنیادی حقوق کے منافی قرار۔ عام انتخابات کیس میں جسٹس اطہر من اللہ کا اضافی نوٹ جاری، مزید لکھا انتخابات نہ کروا کر عوام کے حقوق کی خلاف ورزی ثابت ہو چکی، 12,56,26,390 رجسٹرڈ ووٹرز کو حق رائے دہی سے محروم رکھا گیا۔ آئین و قانون کے برخلاف نگراں حکومتوں کے ذریعے امور چلائے جا رہے ہیں۔ انتخابات میں تاخیر روکنے کے لیے مستقبل میں ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن غیر شفاف قرار، الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان برقرار رکھتے ہوئے 20 روز میں دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دے دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی نے پارٹی انتخابات نہ کرائے تو بلے کا نشان واپس لے لیا جائے گا۔ الیکشن کرانے کے بعد 7 دن میں رپورٹ کمیشن میں جمع کرانے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی وکیل بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے، فیصلے سے بہت افسوس ہوا۔ عوام مطمئن ہیں، قائد نواز شریف ملک کو بحرانوں سے نکالنے آ گئے۔ قوم نے 4 سیاہ برسوں میں مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی کا چلہ کاٹا۔ صدر نون لیگ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی خزاں سے نجات، آسانیوں کی بہار کا موسم جلد شروع ہوگا۔ نواز شریف کی قیادت میں ملک کو معاشی خود انحصاری سے ہمکنار کریں گے۔ عام انتخابات کی تیاریاں جاری، الیکشن میٹیریل کی خریداری مکمل، حتمی انتخابی فہرستوں کی پرنٹنگ نادرہ میں جاری۔ ضابطہ اخلاق کا نوٹیفیکیشن آئندہ چند روز میں جاری کیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں حلقہ بندیوں پر عذرداریوں کی سماعت مکمل۔ اعلامیے کے مطابق بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے لیے ضروری انتظامات مکمل کیے جا چکے۔ الیکشن کمیشن کا 4 صوبائی چیف سیکرٹریز کو خط، صوبوں سے پولنگ سٹاف کی فہرستیں طلب، متعلقہ محکموں سے اساتذہ اور سرکاری افسران کی فہرست بھی مانگ لی۔
فیض آباد دھرنا کمیشن نے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ ڈیپٹی سیکرٹری وزارت داخلہ محمد ایاز بھی کمیشن میں شامل۔ سابق آئی جی طاہر عالم تاحال اجلاس میں شرکت نہ کر سکے۔ دھرنا کمیشن نے تحقیقات کے لیے متعدد ویڈیوز حاصل کر لی۔ مسلم حکمران غزہ میں بچوں کے قتل عام پر خاموش ہیں۔ اسلامی سربراہی کانفرنس میں صرف قراردادوں پر اکتفا کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا عارضی جنگ بندی حماس کی اعصابی فتح اور اسرائیل کی شکست ہے۔ پیپلز پارٹی کے 15 سالہ دور کے بعد کراچی دنیا کا چوتھا برا ترین شہر بن چکا ہے۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کا کورنگی میں الیکشن آفس کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا کراچی کی نشستوں میں اضافہ ہماری کوشش سے ہوا۔ ہمارے دشمنوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم تو اپنے سارے مقاصد حاصل کر رہے ہیں، جب تک مظلوم ظالم کے خلاف نہیں نکلے گا تبدیلی نہیں آئے گی۔ اسموگ کے پیش نظر پنجاب کے 10 اضلاع میں جمعے اور ہفتے کو تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ۔ مارکیٹس اور ریسٹورانٹس دوپہر 3 بجے سے کھلیں گی۔ اتوار کو مارکیٹس مکمل طور پر بند رہیں گی۔ اسموگ سے متاثرہ اضلاع میں نقل و حمل بھی محدود کرنے کا فیصلہ۔ مال روڈ صبح سے شام 5 بجے تک سائیکل والوں کے لیے کھلی ہوگی۔ اسموگ پر قابو پانے کے لیے مصنوعی بارش کی بھی تیاریاں۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا ہے 10,000 طلبہ کو الیکٹرک بائکس پر سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اورنگی ٹاؤن کراچی میں تاجر کے گھر مبینہ پولیس ڈکیتی کا معاملہ۔ گرفتار زیر تربیت ڈی ایس پی عمیر بجاری کو معطل کر دیا گیا۔ محکمانہ کارروائی شروع۔ عدالت سے مزید 1 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور۔ ڈی ایس پی عمیر بجاری کی گلشن اقبال اور سہراب گوٹس میں مبینہ ڈکیتیوں پر بھی آئی جی سندھ کا نوٹس۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا تحقیقاتی آفیسر مقرر۔ درخواست گزار تاجر منصور شیخ اور دیگر سے بیانات قلم بند کرنے کا آغاز۔